امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، سوال کروں کہ آپ مجھے بتائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کے بعد آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ کو غسل کس نے دیا تھا؟ اور آپ کی تدفین، آپ کا دفینہ کس نے کیا تھا؟ تو میرا خیال ہے بہت سے بھائیوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے، اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمیٰ کے بعد آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام سید الساجدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی بچے ہوئے تمام اہل سعادات کو ان بدبختوں نے، لعنتی یزیدیوں نے جو ہے وہ قیدی بنا لیا تھا۔ ان کے پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں اور ہر وہ ظلم و ستم ان نفوس قدسیہ پر آزمایا گیا جو عام طور پر انسان اپنے کسی خاص دشمن پر بھی نہیں آزماتا، جبکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے۔ ان پر ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی گئی۔ ان کو قیدی بنا کر پھر ان کو دربار یزید میں جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ ادھر امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لاشیں بے گور و کفن کرب و بلا کی سرزمین پر پڑی ہوئی تھیں۔ ابن سعد بدبخت کو یہ معلوم ہوا کہ دوسرے دن کو قبیلہ بنو اسد کے لوگ امام حسین کا جنازہ پڑھنے والے ہیں، ان کی تدفین کرنے والے ہیں، لہذا ابن سعد بدبخت نے امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے اور پانی بھی بہا دیا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک گڑھا کھود کر شہداء کرام کی مقدس لاشوں کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا اور پھر اوپر سے مٹی ایک سی کر دی گئی۔ لہذا دوسرا دن ہوا اور پاس کے ہی گاؤں کے لوگ رہنے والے تھے جن کو بنو اسد کہا جاتا تھا، وہ آئے کربلا کے میدان میں اور انہوں نے شہداء کرام کے مقدس لاشیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس جسم تلاشنا شروع کیا تاکہ وہ ان شہداء کرام کی تدفین کر سکیں اور ان کا نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ لہذا وہ دیکھتے جاتے تھے اور پہچان کرتے جاتے تھے مقدس لاشوں کی، امام حسین کے مقدس جسم کو تلاش رہے تھے۔ ایک بزرگ انسان کربلا کی مٹی کو اٹھا کر کے سونگ رہے تھے، اور سونگنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پہچان سکیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس جسم کہاں، کون سی جگہ رکھا ہوا ہے۔ لہذا ایک جگہ کی مٹی انہوں نے اٹھائی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو سونگھا، اور سونگتے ہی جب ان کو نواس رسول کی خوشبو محسوس ہوئی، جنت کی خوشبو محسوس ہوئی، لہذا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مقدس ہے۔ لہذا قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کے مقدس لاشوں کو اکٹھا کیا، ان کا نماز جنازہ پڑھا اور پھر اچھے انداز سے ان کی تدفین کی۔ یزیدی لعنتیوں کو یہ معلوم تھا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مقدسہ پر گھوڑے دوڑا کر، پانی بہا کر ان کا نام و نشان مٹا دیں گے اور رہتی دنیا تک کوئی ان کو یاد نہیں کرے گا، لیکن ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے تحفظ اور اس کے دین کے بقا کے لیے قربان ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن عظیم نے تو ایسے نفوس قدسیہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں ان کو مردہ کہنے پر، مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے ان کو مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے، مردہ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمیٰ کو تمام لوگ، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی سوسائٹی کے رہنے والے ہوں، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، ہر انسان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کو تسلیم بھی کرتا ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم اپنے دل میں محسوس بھی کرتا ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی صبح قیامت تک یا حسین کے نعرے انشاءاللہ ہمیشہ لگتے رہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امید ہے اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم۔